اتنی جہالت بڑھ چکی ہے کہ آج ہمیں کچھ بھی ہو جائے، ہمارے کرتوتوں کی سزا ہی کیوں نہ ہو، ہم فوراً ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے، اس وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ حالانکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے بندے پہ، بعض دفعہ اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک بندہ تھا، وہ اس کو بخار ہو گیا، تو تقریباً مطلب 1-2 مہینے سے اس کا بخار نہیں جا رہا تھا۔ بعض دفعہ بخار بگڑ جاتا ہے، پھر وہ اتنا عرصہ لے جاتا ہے صحیح ہونے میں۔ اس کو بخار نہیں جا رہا تھا، تو ایک بندے نے ان کے گھر میں سے ایک بندے نے کہا کہ ایک عامل ہے، اس کو ہم چیک کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ جنات کا اثر ہو گیا ہو۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ عامل کو بلا لیا، تو عامل جو تھا اس نے کوئی وظیفہ کیا، اور وہ بندہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، وہاں سے اس کو وہ جو موکل اس نے حاضر کیے، انہوں نے اٹھا کے اس کو زمین پہ دے مارا، اور جب وہ زمین پہ گرا ہے، اس نے اپنا سر زمین پہ مارنا شروع کر دیا، اور اتنی شدت اور زور سے اس نے اپنا سر مارا زمین پہ کہ وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو عامل تھا اس کی کافی انہوں نے دھلائی کی، اور پھر پولیس کو بلایا، وہ اس کو لے گئے۔ یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ پہلی بات تو اگر یہ عامل جو ہیں یہ اتنا ہی ان کے پاس کچھ ہوتا تو ان کا ذریعہ معاش لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا۔ اب یہ ایک ایسا کرتب دکھاتے ہیں لوگوں کو، وہ یقین کر لیتے ہیں، ہاں یہ بہت پہنچا ہوا بابا ہے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، حالانکہ الٹے سیدھے منتر پڑھنے سے موکل جو ہیں وہ انسان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک موکل نے یہ خود ہی بتایا تھا کہ میں کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، ہاں میں نقصان پہنچا سکتا ہوں، اگر مجھے کوئی چیز اٹھا کے زمین پہ دے مارو، کسی کو اونچائی سے گرا دو، میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن میں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اگر واقعی ہی یہ اتنے عامل پہنچے ہوئے ہیں تو وہ ان موکلات کو یہ کیوں نہیں کہتے وہ بینک سے پیسہ اٹھا کر لائیں؟ وہ کر نہیں سکتے نا، وہ صرف شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے الٹے سیدھے وظائف کر کے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے۔ بعض جو عامل ہیں ان کے پاس ایک اور وتیرہ ہے لوگوں کو ٹریپ کرنے کا۔ ہمزاد ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کچھ ایسے عمل کرتے ہیں، ہمزاد جو ہے وہ اس کو پچھلی ساری باتیں بتا دیتا ہے، اس بندے کے اندر کیا کیا چیز ہے، یہ کیا کرتا رہا ہے، اور اس کے زندگی میں کیا واقعات ہوئے، یہ سارے جو ہیں یہ ہمزاد بتا دیتے ہیں۔ اور پھر جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت بابا پہنچا ہوا ہے۔ اب بابا اتنا پہنچا ہوا ہوتا، اس نے لوگوں کو دھوکہ دے کر کمائی کرنی تھی۔ اب اس سارے واقعے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہی کہ ایسے عاملوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی ذات کو نقصان پہنچے یا خود کو نقصان پہنچے۔ صرف اور صرف ایسے لوگوں نے اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں۔ کوئی بابا بن کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا پھر ایسے جوتے پڑتے ہیں۔ ابھی وہ جیل میں چلا گیا، پتہ نہیں کس دفعات کے تحت اس پہ پرچہ بھی ہو گیا ہے۔ اب وہ وہاں پہ جوتے کھائے گا اور اس کی ساری پیری مریدی جو ہے ساری نکل جائے گی۔ تو ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ قصور عوام کا بھی ہے، جو ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو اتنی عزت دیتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار پہ
جاؤ گے تو پھر ایسے ہی ذلیل ہو جاؤ گے۔